نحمدُ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیا مقدسہ نمبر 8 اور 9 تلاوت کیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے اندر قرآن پاک کا نظام نافذ فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جد و جہد ہم نے کرنی ہے۔ اگر ہم اس کی جد و جہد نہیں کریں گے تو اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سانحہ ہوا ہے موٹر وے پہ، از حد افسوسناک ہے۔ ہماری عورتوں کو کہیں بھی کوئی تحفظ نہیں، سکول سے گھر تک یا گھر سے سکول تک جائیں، کالج تک جائیں تو وہاں بھی ہم اپنی بچیوں کو تحفظ نہیں دے سکے۔ کالج میں بچیاں چلی جائیں، وہاں بھی شر پسند عناصر موجود ہیں، اور جن کو خاص طور پہ تھوڑی سی دولت دی ہوئی ہے وہ دوسروں کو بھی ساتھ خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان عطا فرمائے۔ اور آج تک ہم یہ علیحدہ نہیں کر سکے کہ عورتوں کے کالج وہی کالج عورتوں کے علیحدہ بن جائیں اور مردوں کے علیحدہ بن جائیں۔ عورتیں آپس میں پڑھتی رہیں، وہاں عورتیں پڑھاتی رہیں۔ اسی طرح ہاسپٹل ہیں، عورتوں کا آپریشن کریں وہ بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہاسپٹل کو 2 حصے کر دو، عورتوں کا حصہ علیحدہ، مردوں کا حصہ علیحدہ۔ جو مرد اور کام کر رہے ہیں وہ عورتیں کر رہی ہیں، جو عورتیں کر رہی ہیں وہ مرد کر رہے ہیں۔ اور کوئی ایسا جب مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے نا بڑے افسوس کرتے ہیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، جس طرح یہ بھی مجبوری تھی کہ وہ جا رہی ہو، ایک دم تیل ختم ہو گیا، اس کے بچے بھی ساتھ ہیں، اور پھر پولیس کو فون کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا فرض ہے، ڈیوٹی ہو یا نہ ہو، جہاں کوئی پکارے وہاں پہنچے۔ یہ سراسر سستی تو پولیس کی ہے۔ آگے بدماش گنڈے اس جگہ کورال کوئی گاؤں ہے، وہ گنڈوں کا ہے، وہاں حکومت نہیں جاتی۔ پر کیوں نہیں جاتی؟ 1-2 آپریشن اچھی طرح کر دو، سب سیدھے ہو جائیں۔ وہ جگہ جو بنائی ہے وہ آپ لوگوں نے خود بنائی ہے۔ وہاں اسلحہ دیا ہوا ہے، پورا گاؤں نکل آتا ہے۔ تو حکومت کے سامنے کیا ہے؟ گاؤں نکل آتا ہے تو گاؤں کو ایسا مسئلہ ہے تو ایک دم فوج چڑھا دو،
پھر بھی نہیں قابو ہوتے ختم ہی کر دو. ایسی بدمعاشی کریں جو ملک کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے ناسور ہو، تو اس ایک علاقے کو نہیں قابو کیا جا سکتا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں نا، یہ ہم سب کی سستی ہے. اور دوسری چیز کہ اسلامی قوانین اللہ نے بنائے اس لیے ہیں کہ ان میں امن ہے، ان میں سکون ہے. ہمیں بھی سکون ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بلکہ دنیا کائنات کو اسلامی قوانین کے اندر سکون ہے. اور جتنے مرضی قانون اپنا لے اس میں شرارت تو زیادہ بڑھتی جاتی ہے، لیکن کسی کو تحفظ نہیں ملتا. یہ سورہ مائدہ کی 8 اور 9 آیا مقدسہ بھی یہی بتا رہی ہیں. کیا بتا رہی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامون بالقسط. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ڈٹ جاؤ انصاف پر. قوامون بالقسط، اس انصاف پر ڈٹ جاؤ. اور غریب کو انصاف لے کر دو، انصاف لے کر دو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی کی وجہ سے، کسی قوم کی وجہ سے، کسی اجارہ دار کی وجہ سے تم انصاف کا دامن چھوڑ دو گے؟ کسی روب کی وجہ سے انصاف کا دامن چھوڑ دو گے؟ کبھی ایسا نہ کرنا. اللہ تعدلوا، جتنا کوئی مرضی شان و شوکت والا ہو، اللہ نے تمہیں ایک رتبہ دیا ہے، تمہیں انصاف کی کرسی پہ بٹھایا ہے، تو ڈٹ کے انصاف کرو. لیکن یہ بات تو یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک سب خریدے جاتے ہیں. قانون بک جاتا ہے، قانون بیچنے والے اپنے آپ ضمیر بیچ دیتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں. وہ عزتیں نہیں بیچیں گے تو کیا کریں گے؟ عزتیں نہیں بیچیں گے تو کیا کریں گے؟ اس بات کو مد نظر رکھو کہ اللہ نے مجھے یہ منصب دیا ہے نا، تو میں اس منصب پر پورا ایماندار، پورا افاع عہد جو میں نے کیا ہے، افاع عہد، اس پر کو نبھاتے ہوئے اس کو پورا کروں. جس کا میں نے حلف اٹھایا ہے، جس کا مجھ سے حلف لیا گیا ہے، جو میں نے قسم کھا کر اس منصب کو سنبھالا ہے، اس قسم کی لاج بھی تو رکھوں. اس قسم کی لاج بھی تو رکھوں. اس کا نام ہے انصاف پر ڈٹے رہنا. کچھ ہو جائے، گواہی دینے والا گواہی ڈٹ کر دے. قوموا للہ شہداء، ڈٹا رہے، گواہی دینے پہ ڈٹا رہے کہ یہ کام میرے سامنے ہوا ہے. اور جو حلف لیا گیا ہے، بات تو ڈیوٹی کی نہیں ہے، بات تو ہے حفاظت کی. جب حفاظت کے لیے فون کر دیا تو پھر جہاں کہیں مرضی ہو پہنچو. جان بوجھ کے نہیں پہنچے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم 5 کی بجائے 10 پہنچ جاؤ، 15 پہنچ جاؤ، اس کو تحفظ دو. فون تمہارے پاس آ گیا، آپ تمہیں
اطلاع مل گئی، جان بوجھ کے نہیں گئے. تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہوا کہ ہماری حکومت خود یہ کام کرانا چاہتی ہے، جس پہ بعد میں وزیر اعلیٰ بھی ایکشن لے رہا ہے، وزیر اعظم بھی ایکشن لے رہا ہے. اب ایکشن لینے کا کیا فائدہ؟ جب تمہیں پہلے مل گئی اطلاع تو فوری ایکشن لو. ہماری ادھر سلیکشن نہیں ہے، تم سلیکشن کے انتظار میں ایکشن نہیں لیتے. یہ تنخواہیں بھی حرام کی، ڈیوٹی تو پھر کرنی حرام کی کہ وہ سارا دن کسی موٹر سائیکل کو روک لیا اس سے مار لیا، اپنا گاڑی کو روک لیا اس سے مار لیا، سارا دن مار داڑ پہ رہتے ہیں. جب ڈیوٹی کا ٹائم آئے تو ڈیوٹی کرنی نہیں. پھر آدمی بات سیدھی کرے تو وہ مارا جاتا ہے. وہ خدا کا خوف کرو. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو جب شہادت کا معاملہ آ جائے تو انصاف کے ساتھ ڈٹ جاؤ، انصاف کا ساتھ دو، اور جہاں کہیں بھی تمہیں مدد کے لیے پکارا جائے، ڈیوٹی ہے یا نہیں وہاں پہنچو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی شان و شوکت والی قوم کو دیکھ کر انصاف کا دامن نہ چھوڑو. یا کسی قوم کے ڈر کی وجہ سے انصاف کا دامن نہ چھوڑو. اعدلوا، اس بات پر رہو، انصاف کرتے رہو. اعدلوا، جو بات اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے سونپی ہے اس پر ڈٹے رہو. اعدلوا، انصاف کرتے رہو. یہی بات زندہ رکھو، یہی بات زیادہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے تقوی ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، زیادہ قریب ہے تقوی کے کہ تمہاری جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو نبھاؤ. خواہ تمہاری جان بھی چلی جائے، جان چلی جائے گی تو شہید ہی ہو جاؤ گے نا. بعد میں جو سارے کے منہ پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں، وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم تک سب کو لعنتیں پڑ رہی ہیں. پہلے جو ہم ڈیوٹی کر لیتے نہ ہمیں لعنتیں پڑتی، تو نہ وزیر اعظم کو نہ پڑتی، تو نہ وزیر اعلیٰ کو لعنتیں پڑتی. ساری قوم جو لعنتیں ڈال رہی ہے، کیوں ڈال رہی ہے، کس لیے؟ غلطی ہماری، نیچے والوں کی. لعنتیں بڑوں کو بھی پڑتی ہیں، لعنتیں بڑوں کو پڑتی ہیں. اس لیے سب لعنتوں سے بچو. اعدلوا، ڈٹے رہو، جو تمہیں ڈیوٹی سونپی گی اس پر ڈٹے رہو، عدل و انصاف سے کام لو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، ڈٹے رہنا اور اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے اپنانا، اپنی ڈیوٹی کے فرائض کو پوری طرح اپنانا، یہی پرہیزگاری ہے. نزدیک تر اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف اسی سے تو ہے. یہی تو ڈر ہے، یہی تو اللہ کا خوف ہے کہ میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی، میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں. یہ تو نہیں کہ آج ڈیوٹی نکلی تو آج پتہ نہیں کتنے پیسے کمانے. گھر سے جب آدمی نیت ذکر کے نکلے نا تو ہر طرف لعنتیں پڑتی ہیں، لعنتیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے جو تم کرنے نکلے ہو، جو تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو. تعملون، اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، جو تم کرتے ہو اور جو تم کر رہے ہو. جو تم عمل کرتے ہو، جو تمہارا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس سے خبیر ہے. جیسی نیت ویسی مراد. یہ ہمارے لیے آیات ہیں، یہ قرآن پاک کی جو نصیحتیں ہیں اور قرآن پاک کے جو احکام ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. کوئی اس کے خلاف لاکھ مرتبہ ہے. مسلمان تو ڈٹ، کوئی دہریہ ہے
کوئی منکر خدا ہے، کوئی منکر قرآن ہے، کوئی منکر رسول ہے، تو اس سے مت ڈر۔ قرآن کے احکامات ظالمانہ نہیں، یہ ظالمانہ ہے کہ جان بوجھ کے ہم ڈیوٹی پہ نہ جائیں، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ ہماری بچوں کو کہیں تحفظ نہیں، اور آج تک جب تک یہ سیدھی سیدھی بات کو ایجوکیشن بھی ہے نا، تو تب تک بھی ہم جو ہے نا کسی کو انصاف مہیا نہیں کر سکتے۔ میڈیکل پڑھتی ہیں لڑکی، ان کے علیحدہ میڈیکل کے کالج بنا دو، وہاں پروفیسر لیکچرار میڈیکل عورتیں ہوں۔ اسی طرح باقی ساری چیزیں پڑھیں، عورتوں کو پڑھنے دو۔ برابر کے حقوق یہی نام ہے کہ مرد بھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں۔ عورتیں اپنے شعبے میں کام کریں، عورتوں کو عورتوں سنبھالیں۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، لیکن کمی کس چیز کی ہے کہ اپنی اپنی ڈیوٹی ہم نے نہیں کرنی، اپنی اپنی جگہ پہ ہم نے قائم نہیں رہنا۔ شہادت کا معاملہ آئے گا تب میں اندر داخل ہو جاؤں گا، میں کہوں گا میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، کہیں میری ڈیوٹی لگ گئی، میں نے وہ کرنی ہی نہیں۔ بے ایمانی کے اوپر ہم نے یہ سلسلہ باندھا ہوا ہے، اس لیے آئے روز ایسے ایسے واقعات ہمارے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ وہ کیا کرے؟ وہ بھی دیکھتا ہے تو بیچارہ چپ ہو جاتا ہے، وزیر اعظم بھی چپ ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ لعنتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے، کام ہمارا ہوتا ہے، لعنتیں ان کو پڑتی ہیں، لعنتیں ان کو پڑتی ہیں، اور پھر بعد میں ہم ایک منتیں وغیرہ کرا کے چھوٹ بھی جاتے ہیں۔ ساہیوال ثانیہ کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بنا، زبردستی ہماری پولیس نے یا جس نے مار دیا اس کا خاتہ نہ بنا۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ بھی چند روز اخبارات کی اور میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اس کے بعد یہ معاملہ بھی ٹھپ ہو جانا ہے، کسی نے نہیں اس کو پوچھنا، کسی نے اس کو نہیں پوچھنا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اعتراف کرتے تھے تو وہیں جا کے دوسرے دن ہی شوٹ کر دو، بس بات ختم، تاکہ تازہ پتہ چل جائے لوگوں کو۔ اگر وہ واقعی ہیں تو وہیں لے جا کر شوٹ کرو، بات ختم۔ وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ حصہ ہی کاٹ دو، کیوں؟ وہی ویسے ہی لگا دو، عبرت بنا دو، یہی عبرت بن جائے گا، دنیا کے لیے تو بنے نا، پاکستان نہیں تو پاکستان والوں کے لیے تو بنے نا۔ کل کو پھر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا کہ اسی جگہ پہ لے جا کر لگا دو، بس یہی بات ہو۔ اسی کا نام انصاف ہے۔ کسی کی عزت کو پامال کر دینا، پھر اس پہ ٹمک ٹوئیں مارنا، اگر واقعی وہ بندے جو پکڑے ہیں وہ صحیح ہیں تو لگاؤ، پھر انتظار کس بات کا؟ شاباش، جتنے ہیں ان کو لے جاؤ۔ اور قرآن والوں کو جو گاؤں قرآن کا وہاں سارے بدماش ہیں، کیوں ہیں بدماش؟ شریف بن کے رہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ایک سیدھا ادھر ادھر سے فوج یا پولیس کو چڑھائی کراؤ، خالی کر دو، شرافت کا وہ سرٹیفکیٹ دیتے نہیں دیتے تو لگا دو، ساروں کو دیکھی جائے گی۔ وہاں تو متحفظ تو ملے سب کو، یہ تو کوئی نہیں کبھی وہاں سے کوئی غریب آدمی گزر پڑا ہے تو اس کی عزت محفوظ نہیں، اس کا مال محفوظ نہیں۔ ہاں، یہ تحفظ دینا ہمارا اور ہماری حکومت کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن پاک پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں۔ ہاں یہ ظالمانہ کام ہے کہ جو ہم برا کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ سفارشیں کرنی، پھر اس کو چھڑانے کی کوشش کرنا، یہ ظالم ہے کہ تاکہ وہ ناسور اور آگے بڑھے اور لوگوں کی عزتوں کو خراب کرے۔ یہ ہے ظالمانہ چیز کہ اس پہ سفارشیں کرنا، اس کو چھڑا لینا، اور تو کر تو صحیح، تم قتل کر تو صحیح، تو یہ کام کر تو صحیح، میں چھڑا لوں گا، اس کی پشت پناہی کرنی، یہ ظالمانہ کام ہے، یہ ظالمانہ کام ہے۔
قرآن پاک کی کوئی سزا بھی ظالمانہ نہیں، بلکہ تحفظ دیتی ہے، غریب امیر سب کو تحفظ دیتی ہے، اور یہ قرآن پاک کا نظام ہے۔ برآل پاک دونوں آیات مقدسات کا ترجمہ کر لوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور جو نیک کام کرتے ہیں ان سے وعدہ لیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ جو نیک سارے لوگ ہیں اور ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ سارے لوگ ہیں، اور ان سے اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ کس چیز کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے؟ اگر وہ ڈٹے رہیں، انصاف پر ڈٹے رہیں، انصاف کے ساتھ کام کرتے رہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کام کو اگر قوت ہے، طاقت ہے، تو اللہ ہاتھ سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری حکومت کو بھی اسلامی قانون کا نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بہترین نظام زندگی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ہمارے لیے نظام زندگی جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور ہمارے لیے حیات قرآن پاک کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حیات نہیں مل سکتی، نہ کہیں تحفظ مل سکتا ہے، نہ کہیں ہمیں کوئی کسی قسم کا بھی تحفظ، تو کیا درکنار ہمیں بیٹھنا نصیب نہیں ہو سکتا اگر ہم قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم لینے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، سچوں کا ساتھی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔